ووجه الجميع أن النفي في الاستثناء المفرغ يتوجه إلى مقدر وهو مستثنى منه عام مناسب للمستثنى في جنسه وصفته. سب کی وجہ یعنی حرف نفی اور استثناء یہ دونوں قصر کا افادہ کرتے ہیں. جیسے مبتدا اور خبر کے درمیان جس طرح قصر ہوتا ہے اسی طرح سے فعل اور فاعل اور ان کے علاوہ میں بھی قصر کا افادہ ہوتا ہے. تو ان سب کی وجہ یعنی نفی اور استثناء سے قصر کا افادہ مبتدا اور خبر کے درمیان بھی ہوتا ہے، فعل اور فاعل کے درمیان بھی ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا؟ تو ایک ساتھ سب کی وجہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ استثناء مفرغ میں نفی مقدر کی طرف متوجہ ہوتی ہے. استثناء مفرغ کسے کہتے ہیں؟ جس میں مستثنی منہ مذکور نہ ہو. اسے کیا کہتے ہیں؟ استثناء مفرغ. جیسے ما جاءنی الا زید، تو یہاں مستثنی کا تو ذکر ہوا لیکن مستثنی منہ کا ذکر نہیں ہوا، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ مستثنی مفرغ. تو استثناء مفرغ میں نفی جو وارد ہوتی ہے وہ شیء مقدر کی طرف وارد ہوتی ہے. اس کی طرف شیء مقدر کی طرف، یعنی مستثنی منہ وہاں پر مقدر ہوتا ہے. جیسے ما جاءنی الا زید، تو مجیت کی جو نفی ہو رہی ہے یہ نفی کس پر وارد ہو رہی ہے؟ مقدر پر. یعنی ما جانی احد، میرے پاس کوئی نہیں آیا سوائے زید کے. تو یہ نفی متوجہ ہوئی کس کی طرف؟ مقدر کی طرف. اور جس مقدر کی طرف نفی متوجہ ہو رہی ہے وہ عام کیا ہے؟ عام. اور وہ مستثنی کا مناسب ہے اس کی جنس میں بھی اور صفت میں بھی. جنس میں بھی مناسبت ہے اور ساتھ ہی ساتھ صفت میں. لہذا اگر زید مثلاً کوئی طالب علم ہے تو ما جانی احد الا زید کا مطلب کیا ہے؟ کہ میرے پاس کوئی طالب علم نہیں آیا سوائے زید. یا یہ مطلب ہے کہ میرے پاس کوئی دکاندار نہیں آیا سوائے زید. مناسبت کس چیز میں دیکھی جائے گی؟ جنس میں بھی اور ساتھ ہی ساتھ صفت میں. اب چونکہ مستثنی منہ یہاں پر عام ہے، نفی ایک عام کی طرف متوجہ ہوئی. اب ظاہر ہے کہ جب عام کی نفی کر دی گئی اب اس میں سے کسی کو اگر خاص کر لیا جائے
اور اس کے لیے حکم مثبت کو، حکم ایجابی کو اس کے لیے ثابت کیا جائے تو اس کی تخصیص ہوگی کہ نہیں؟ ہاں، کیونکہ ایک طرف سے سب کی نفی کر دی گئی ہے۔ اب اس میں سے اگر کسی فرد کے لیے بجائے حکم منفی کے حکم ایجابی کو، حکم مثبت کو اس کے لیے ثابت کیا جائے تو اس کی تخصیص ہوگی کہ نہیں؟ ہوگی نا۔ ووجہ الجمیع، اور سب کی وجہ یہ ہے کہ استثناء مفرق میں نفی مقدر کی طرف راجع ہوتی، اور وہ مقدر کیا ہے؟ وہ مستثنی منہ جو عام ہے اور مستثنی کا مناسب ہے، کس چیز میں؟ جنس میں اور صفت میں۔ فَإِذَا أُوجِبَ مِنْهُ شَيْءٌ بِإِلَّا، تو جب اس میں سے کسی شے کا الا کے ذریعہ ایجاب کیا جائے، اس بات کیا جائے، یعنی اس میں سے کسی فرد کے لیے حکم ایجابی کو ثابت کیا جائے، جال قصر، تو کیا آ جائے گا؟ قصر آ جائے گا، یعنی تخصیص پیدا ہو جائے گی، کیونکہ ایک طرف سے ہر ایک سے مجیت کی نفی کی گئی، اب اس میں سے اگر کسی ایک فرد کے لیے مجیت ثابت کی جائے تو اس کی کیا ہوگی؟ تخصیص ہوگی۔ بات ختم ہوئی۔ وفی انما یؤخر المقصور علیہ، اور انما میں مقصور علیہ کیا ہوتا ہے؟ مؤخر ہوتا ہے۔ جیسے کہا انما ضربا زید عمرا، اس کا معنی یہ ہوگا کہ زید نے عمر ہی کو مارا، یعنی عمر کے علاوہ کسی اور کو نہیں مارا۔ تو یہاں زید کی ضاربیت مقصور ہے کس میں؟ امر میں منحصر۔ ولا يجوز تقدیمہ علی غیرہ، اور اس کی تقدیم اس کے غیر پر جائز نہیں ہے۔ کس کی تقدیم؟ ہاں، مقصور علیہ کی تقدیم غیر مقصور علیہ پر جائز نہیں۔ للالتباس، کیونکہ اگر تقدیم جائز ہو تو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس میں کون مقصور ہے کون مقصور علیہ، اور اگر یہ ضابطہ مقرر کر دیا جائے کہ مقصور علیہ ہمیشہ تو سے بعد میں رہے گا تو یہ پتہ چل جائے گا نا کہ جو سب سے آخر میں آئے گا وہی مقصور علیہ، اور اگر یہ رہے کہ آگے بھی ہو سکتا ہے پیچھے بھی ہو سکتا ہے تو پتہ لگانا بہت مشکل ہے کہ اس میں کون مقصور ہے کون مقصور علیہ۔ ولا یجوز تقدیمہ علی غیرہ، اور مقصور علیہ کی تقدیم غیر مقصور علیہ پر جائز نہیں، للالتباس، التباس کی وجہ سے۔ غیرہ کا الا، اور غیرہ یہ الا کی طرح ہے، یعنی جس طرح سے الا کے ذریعہ دونوں قصر کا افادہ ہوتا ہے، یعنی قصر الموصوف علی الصفت اور قصر الصفت علی الموصوف کا افادہ ہوتا ہے، اسی طرح سے غیرہ سے بھی ان دونوں قصروں کا افادہ ہوتا ہے۔ تو دونوں قصر کے افادے میں غیرہ الا کی طرح ہے،
اور جس طرح سے حرف نفی اور استثناء یہ ہے حرف نفی کے ساتھ جمع نہیں ہوتے. اس سے پہلے اس کی خصوصیت بتائی ہے نا کہ طریقے ثانی وہ حرف نفی کے ساتھ جمع نہیں ہوتا. تو جس طرح سے نفی اور استثناء یہ دونوں مل کر کے کسی دوسرے حرف نفی کے ساتھ جمع نہیں ہوتے ہیں، اسی طرح سے غیرہ بھی کسی دوسرے حرف نفی کے ساتھ جمع نہیں ہوگا. اور غیرہ دونوں قصر کے افادہ میں الا کی طرح وفی امتناع مجامعات لا اور لا کے ساتھ جمع ہونے کے محال ہونے میں بھی الا کی طرح. بات ختم ہوئی. الانشاء یعنی خبر کا بیان مکمل ہوا. اب یہاں سے انشاء کا بیان. انشاء ان کانا طلباً استدعا مطلوباً غیر حاصل وقت الطلب. انشاء بھی کئی معنوں کے لیے آتا ہے، اسی لیے انشاء کی دو قسمیں ہیں، انشاء طلبی اور انشاء غیر طلبی. تو انشاء میں اگر طلب ہو، کسی چیز کی طلب ہو، تو وہاں پر یہ ضروری ہے کہ طلب کے وقت مطلوب حاصل نہ ہو. ورنہ اگر طلب کے وقت مطلوب حاصل ہے پھر اسے طلب کرنا یہ تحصیل حاصل. اس لیے یہ ضروری ہے کہ طلب کے وقت مطلوب حاصل نہ ہو. الانشاء ان کان طلبا، انشاء اگر طلب ہو، استدعا مطلوبا غیر حاصل، تو یہ ہے اس مطلوب کا مستدعی ہوگا، اس مطلوب کا استدعا کرے گا. یہاں کی زبان میں اس مطلوب کا کیا کرے گا؟ استدعا کرے گا. سنا ہے کہ نہیں یہ اعلان کبھی؟ اس مطلوب کا یہ تقاضا کرے گا جو طلب کے وقت حاصل نہ ہو. وَأَنْوَاعُهُ كَثِيرَةٌ، اور اس کے انواع بہت ہیں. منها تمنی، ان میں سے ایک تمنی. وَاللَّفْظُ الْمَوْضُوعُ لَهُ لَيْتَ، تمنی کے لیے جس لفظ کی وضع ہوئی ہے وہ ہے لیتا. ولا یشترط امکان المتمنا، متمنا کا ممکن ہونا شرط نہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ متمنا ممکن، بلکہ محال کی بھی تمنا کی جا سکتی. اسی لیے کسی شاعر نے کہا الا لیت الشباب یعود یوما فاخبرہ بما فعل المشیب. اے کاش کسی دن جوانی پلٹ آتی تو میں جوانی سے بتاتا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا 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 ہے. میں سب کچھ جوانی کو بتاتا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا کیا کیا. تو یہاں جوانی کے لوٹنے کی تمنا کر رہا ہے، جبکہ یہ کیا ہے؟ محال ہے.
ولا یشترط امکان متمنا، اور متمنا کا ممکن ہونا شرط نہیں۔ تقول، آپ کہیں لیت الشباب یعود، کاش جوانی پلٹ آتی۔ وقد یتمنا بحل، اور کبھی کبھی حل کے ذریعہ بھی تمنا کی جاتی ہے، جیسے حلی بن شفیع، کیا میرا کوئی سفارشی ہے، تو یہ تمنا کے لیے۔ حیث یعلم، یہ وہاں پر استعمال ہوگا جہاں اسے معلوم ہو کہ اس کا کوئی سفارشی نہیں۔ وبلو، اور لو کے ذریعہ بھی تمنا کی جاتی ہے، جیسے لو تاتینی فتحدثنی، اگر تم میرے پاس آتے تو مجھ سے بات کرتے، یعنی اے کاش تم میرے پاس آ جاتے تو مجھ سے بات کرتے۔ بالنسب، نسب کے ساتھ۔ السکاکی، کأنہ حروف التندیم، والتخصیص نہیں ہونا چاہیے، والتحذیز ہونا چاہیے۔ ہاں تہذیز ہے نا۔ تندیم کا معنی نادم کرنا، شرمندہ کرنا، اور تحذیز کا معنی ابھارنا، برانگیختہ کرنا، ورغلانا۔ سکاکی نے کہا کأنہ حروف التندیم والتحذیز، گویا تندیم اور تحذیز کے حروف، اور وہ سب کیا کیا ہیں؟ حلہ، کیا؟ حلہ، اللہ، اللہ میں بقلب الہائے حمزتن، ہا کو حمزہ سے بدل دیا گیا ہے کیونکہ دونوں قریب المخرج ہیں۔ ولولا، اور لوما، یہ چاروں حروف تندیم و تحذیز ماخوذۃ منہما۔ سکاکی نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تندیم اور تحذیز کے جو حروف ہیں وہ انہی دونوں سے، یعنی حل اور لو سے ماخوذ، اس حل اور لو سے ماخوذ ہیں جو تمنی کے لیے آتے ہیں۔ سکاکی نے کہا کہ گویا تندیم اور تحذیز کے حروف یعنی حلہ، اللہ، لوما، لوما، ان دونوں سے ماخوذ ہیں مرکبتین معالا وما، جو ما اور جو لا اور ما کے ساتھ مرکب ہے۔ المزیدتین، جو دونوں زائد، یعنی لا بھی زائد ہے اور ما بھی زائد ہے، دونوں زائد ہیں۔ لتضمنہما معنی التمنی، کیونکہ یہ دونوں یعنی حل اور لو، یہ دونوں تمنی کے معنی کو متضمن ہیں۔ لیتولد منہ فی الماضی التندیم، تاکہ ماضی میں اس سے تندیم کا تولد ہو، ماضی میں یعنی ماضی میں جو فعل واقع ہو چکا ہے اس پر مخاطب کو نادم کرنا، شرمندہ کرنا، جیسے حلّا اکرمت زیدن،
تو حلا اکرمتا زیدن کا مطلب ہے کہ کیوں نہیں تو نے زید کی عزت کی. تو عدم اکرام جو ماضی میں واقع ہو چکا ہے اس پر مخاطب کو نادم کرنا مقصود، شرمندہ کرنا مقصود. تو حلا کے ذریعہ تندیم کا تولد ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ تندیم جو ہوگی یعنی کسی کو شرمندہ جو کیا جائے گا تو ایسے ہی فعل پر شرمندہ کیا جائے گا جس کا وقوع ہو چکا ہے، ورنہ جو فعل ابھی واقع نہیں ہوا اس پر کیسے شرمندہ کسی کو کیا جائے گا. لیتولد منہ فی الماضی، تاکہ ماضی میں اس سے تندیم کا تولد ہو. جیسے حلا اکرمتا زیدن، تو نے زید کی عزت کیوں نہیں کی. وفی المضارع التخصیص، تخصیص نہیں تحزیز، اور مضارع میں تحزیز کا تولد ہوگا. جیسے حلا تقوم، کیوں نہیں تم کھڑے ہوگے، تم کیوں نہیں کھڑے ہوگے. تو یہاں اسے آمادہ کرنا، برانگیختہ کرنا. وقد یتمنی بلعل فیعطی حکم لیتا، اور کبھی کبھی لعل کے ذریعہ بھی تمنا کی جاتی، اور جب اس کے ذریعہ تمنا کی جاتی ہے یعنی تمنا کے لیے اس کا استعمال ہو تو جو لیتا کا حکم ہوگا وہی حکم اس کا بھی ہوگا. وقد یتمنی بلعل، اور کبھی لعل کے ذریعہ تمنا کی جاتی ہے. فیعطی حکم لیتا، تو اسے لیتا کا حکم دیا جاتا ہے. جیسے لعلی احج فازورک، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اے کاش میں حج کرتا تو تم سے میں ملتا، تمہاری زیارت کرتا نسب کے ساتھ. لبعد المرجو عن الحصول، یہاں تمنا پر اس وجہ سے محمول ہے کہ جس چیز کی وہ امید لگائے ہوئے اس کے حصول سے دور ہے، اس کا حصول اس کے لیے بہت مشکل، اس وجہ سے یہ تمنا کے معنی پر محمول ہے. وَمِنْهَا الْاِسْتِفْہَامُ، انشاء کی انواع میں سے ایک نوع ہے استفہام. وَالْفَاظُ الْمَوْضُوعَةُ لَهُ، استفہام کے لیے جن الفاظ کی وضع ہوئی ہے وہ کیا کیا ہے ان کا بیان ہے. حمزہ، حل، ما، من، اور ایو، کم، کیفا، اینا، انا، متا اور ایانا. ان سارے الفاظ کی وضع معنی استفہام کے لیے ہوئی. اب اس میں کون سا لفظ کس کے لیے وضع کیا گیا ہے، کس استفہام کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس کی تفصیل. فَالْحَمْزَةُ لِطَلَبِ التَّصْدِيقِ، تو حمزہ یہ طلب تصدیق کے لیے آتا ہے، کا قولی کا. جیسے کہ آپ کہیں اقام زید، کیا زید کھڑا ہوا. تو یہاں پر متکلم اس بات کی تصدیق چاہتا ہے کہ زید کے لیے قیام ثابت ہوا یا نہیں ثابت ہوا، اس کی تصدیق چاہتا ہے. تو یہاں پہ طلب تصدیق کے لیے استفہام لایا گیا.
یا جملہ اسمیہ استعمال کیا، کہا زید قائم، کیا زید کھڑا ہے. اب التصور یعنی حمزہ طلب تصدیق کے لیے آتا ہے، اب التصور یا طلب تصور کے لیے آتا ہے. کا قولی کا جیسے کہ آپ کہیں آپ دبسن فی الانائے ام اصل. دبس کا معنی شیرہ، نہیں معلوم ہے کیا؟ دبس کا معنی شیرہ. نام نہیں سنا حضرت حماد دباس کا؟ آج پہلے لگا دیا کیا؟ یہ ہو گیا ٹائم. حضرت حماد دباس کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ وہ اتنے بڑے ولی ہیں، وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی علم باطن کے اساتذہ میں سے ان کا نام ہے حضرت حماد دباس کا. ان کا نام نہیں سنے آپ لوگ؟ ہاں، وہ شیرہ بیچتے، کیا کرتے تھے؟ شیرہ کا کاروبار کرتے تھے، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ دباس. حماد نام تھا، دباس یہ پیشے کے لحاظ. اور ان کے شیرے کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے شیرے پر مکھی نہیں بیٹھتی. یہ ان کی یہ کرامت سب لوگ دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے کہ ان کے شیرے پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی کبھی. حالانکہ کہیں شیرہ پڑا ہوتا ہے تو مکھیاں بھن بھناتی ہیں کہ نہیں وہاں؟ ہاں. کا قولی کا جیسے کہ آپ کہیں الدبسل فی الانائے ام اصل، کیا برتن میں شیرہ ہے یا شہد. تو اب یہاں پر اس بات کی تو تصدیق ہے کہ برتن میں کچھ ہے. اب کون سی چیز ہے اس کا تصور یہاں پر مطلوب ہے، جو شیرہ ہے یا شہد. یا کہا فی الخابیت دبس کا ام فی الزق، یعنی تیرا شیرہ خابیہ یعنی کس میں ہے؟ جھولے میں ہے. اور فی الزق یا مشک میں. وَلِهَذَا لَمْ يَقْبُ زَيْدٌ قَامَ وَأَعْمَرًا عَرَفْتَ وَالْمَسْئُولُ عَنْهُ بِهَا هُوَ مَا يَلِيهَا. اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ یعنی حمزہ طلب تصور کے لیے بھی چونکہ آتا ہے، طلب تصدیق کے لیے بھی آتا ہے اور طلب تصور کے لیے بھی آتا ہے. اسی وجہ سے یہ کہنا قوی نہیں ہے کہ ازید قام، یا کہا عامرن رفتہ، یہ سب کہنا قوی نہیں. ازید قام، کیا زید ہی کھڑا ہوا یا کیا عمر ہی کو تو نے پہچانا؟ کیونکہ یہاں پر یہ تو معلوم ہے کہ کوئی کھڑا ہوا، لیکن کون کھڑا ہوا ہے؟ زید کھڑا ہوا یا عمر کھڑا ہوا، اس کا تصور یہاں پر مطلوب. اس لیے ازید قامہ کہنا صحیح. اسی طرح سے یہ تو معلوم ہے کہ مخاطب نے کسی کو پہچانا، لیکن کس کو پہچانا ہے اس کا تصور مطلوب ہے، تو یہ کہا جاتا عامرن عرفتہ. والمسئول عنہ بہا،